کیا آپ کو کھانا کھاتے ہی سینے میں جلن شروع ہو جاتی ہے؟ کیا کھٹی ڈکاریں بھی آتی ہیں؟ کیا سینے میں جلن، منہ کا ذائقہ خراب ہو جاتا ہے آپ کا؟ اگر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہے تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ معدے کی تیزابیت کیوں ہوتی ہے۔ معدے کی تیزابیت کیوں ہوتی ہے، اس سے بچنے کے آسان طریقے کیا ہو سکتے ہیں، اور ہومیوپیتھی سنگل میڈیسن آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن اس سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں۔ دوستو، معدے کی تیزابیت آج کل بہت عام مسئلہ بنا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کو صرف مرچ مسالہ کھانے سے جلن ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کو خالی پیٹ بھی جلن، پیٹ میں درد رہتا ہے یا تیزابیت سی محسوس ہوتی ہے۔ بعض اوقات کھٹی ڈکاریں، سینے میں جلن، اس کے علاوہ معدے میں بھاری پن محسوس ہو جاتا ہے، اور متلی بھی بعض دفعہ آ جاتی ہے۔ دوستو، متلی یعنی کہ الٹی بھی آ جاتی ہے۔ اس کی عام وجوہات زیادہ تر مرچ مسالہ سے، ٹھیک ہے، چائے سے، کافی سے، کولڈ ڈرنکس سے۔ اس کے علاوہ کیونکہ کچھ لوگ کولڈ ڈرنکس زیادہ استعمال کرتے ہیں تو اس سے بھی کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، جلن ہوتی ہے، معدہ خراب ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جانا، ذہنی دباؤ اور بے ترتیب کھانا کھاتے ہی یا کھانا پینا کرنے سے، یہ ایک عادت جو ہے یہ شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اب ہم بات کرتے ہیں ہومیوپیتھی کے حوالے سے۔ ہومیوپیتھی میں ہر مریض کا علاج اس کی علامات کے مطابق کیا جاتا ہے۔ ایک ہی دوا ہر مریض کے لیے نہیں ہوتی، ہر مریض کے لیے درست نہیں ہوتی ہے۔ ہر مریض کی علامات دیکھ کر تب میڈیسن کا استعمال کیا جاتا ہے۔ ہر مریض کے لیے درست نہیں ہوتے، کیونکہ ہر شخص کی علامات مختلف ہو سکتی ہے۔ ہر شخص کی علامات، ہر شخص کی باڈی، ہر شخص کی سٹمک ایک جیسا نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اس لیے مختلف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر مریض کو زیادہ کھانے، چائے پینے، کافی زیادہ استعمال کرنے، کولڈ ڈرنکس کا زیادہ استعمال کرنے سے معدے کی تیزابیت بنتی ہے اور معدے میں جلن ہوتی ہے، کھٹی ڈکاریں آتی ہیں، اور اتنا شدت کا درد ہوتا ہے کہ بتا نہیں سکتا۔ اس کے لیے میں آپ کو ہومیوپیتھی کی کچھ میڈیسن بتاتا ہوں، انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹس ملے گا۔ اگر مریض کو زیادہ کھانے، چائے، کافی، مسالہ دار غذا کے بعد تیزابیت ہو جائے، ان صورتوں کے اندر ہومیوپیتھی کی میڈیسن نیکسومیکا بہت ہی مفید سمجھی جاتی ہے۔ نمبر 2 پہ ہماری جو میڈیسن ہے روبینا ہے۔ اگر کھٹی ڈکاریں اور شدت کی جلن ہو، بعض مریضوں میں یہ علامات ہوں، تو وہاں پہ ہومیوپیتھی کی میڈیسن روبینا کا استعمال کیا جاتا ہے، اور وہ 200 کے اندر دی جاتی ہے۔ اگر پیٹ میں بہت زیادہ گیس، اپھارا اور گیس اپھارا کے ساتھ ساتھ جلن، بھاری پن محسوس ہونا، ان صورتوں کے اندر کاربو ویجیٹیبل ہومیوپیتھی کی میڈیسن دی جاتی ہے ان صورتوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، دوا کا انتخاب ہمیشہ مریض کی مکمل علامات دیکھ کر کیا جاتا ہے، اسی لیے خود سے دوا استعمال کرنے کی بجائے کسی اچھے ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ تیزابیت سے بچنا چاہتے ہیں تو چند آسان باتوں پر عمل کریں۔ کھانا آہستہ آہستہ کھائیں، ٹھیک ہے۔
ایک ساتھ بہت زیادہ کھانے سے بچیں۔ کھانے کے فوراً بعد لیٹنا نہیں چاہیے۔ مرچ، مسالہ اور کولڈ ڈرنکس کم استعمال کریں۔ اس کے علاوہ پانی مناسب مقدار میں پئیں۔ ذہنی دباؤ کم رکھیں۔ پھر انشاءاللہ عز و جل آپ تندرست رہیں گے۔ اگر تیزابیت بار بار ہو رہی ہو، وزن تیزی سے کم ہو رہا ہو، خون کی کیے آئے، کالا پاخانہ ہو یا نگلنے میں مشکل ہو تو فوراً کسی اچھے ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ میں امید کروں گا آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔